اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج جو ہمیں سوالات کے واسطے ہم نے کہا تھا تو محترمہ کنیز فاطمہ کاظمی صاحبہ جو میری صاحبزادی ہیں، ان چند سوال کیے اور ان کے سوالات کے جوابات جو ہے تو میں دینے کی کوشش کروں گا۔ پہلا سوال جو کنیز فاطمہ کاظمی صاحبہ نے کی، وہ سوال یہ ہے کہ آپ جو لوگوں کے انٹرویوز لے رہے ہیں اور جو ہے سامنے پیش کر رہے ہیں لوگوں کے خیالات، اس کا انسپریشن آپ کو کہاں سے ملا؟ اصل بات یہ ہے کہ جب انسان صرف اپنے اندر ہی جیتا ہے تو اس میں ایک سیلفشنس کریٹ ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو جب تک کہ دوسرے کے خیالات نہیں معلوم ہوتے، دوسرے کے بارے میں نہیں معلوم ہوتا، دوسرا کیا سوچتا ہے، دوسرا کیا فکر کرتا ہے، وہ سب تو میں دیکھا کہ بھئی ائمہ معصومین بھی سب کچھ لوگوں سے مخاطب ہونا چاہتے تھے، مگر لوگ ان کے پاس آتے نہیں تھے اور بہت کم لوگ رہتے تھے، اور وہ لوگوں کی تکالیف بھی وہ اپنی ان کو پیش کرتے تھے، نہ ان سے حل لیتے تھے۔ یہاں تک کہ مولا کائنات جو ہے تو شہر سے باہر جا کے گڑھے میں اپنی معلومات دیتے تھے۔ تو انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے، وہ دولت ہو تو دولت تقسیم کرنا چاہیے، معلومات ہے تو معلومات تقسیم کرنا چاہیے۔ جو کچھ بھی اس کے پاس ہے اس کا اپنا نہیں ہو، اللہ کی دی ہوئی دین ہے اور وہ سب کو تقسیم کرنا چاہیے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ مصروف دنیا میں کوئی آپ کو ملتے نہیں۔ آج کیا ہو گیا ہے، آج ایسی ٹیکنالوجی ہو گئی کہ آج آپ کوئی سن نہیں بھی رہا ہے تو آپ اپنے خیالات کو محفوظ کر سکتے، کسی کی بات کو آپ لے سکتے، کسی کی بات کو آپ سمجھا سکتے۔ اور یہ چیز کیا ہو گئی ہے، مجھے ایک ایسا انسپائریشن پیدا کی کہ بھئی لوگوں کی یہ بھی پوچھوں، کچھ اپنے کو معلوم نہیں تو ان سے معلومات کر لوں، اور ہم کچھ دے سکتے ہیں تو ان کو دے سکے۔ یعنی ایک دو طرفہ انٹرویوز اور بات چیت کرنے میں دو طرفہ ٹو وے چینل بن جاتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اس طرح سے ہم اس کو جو ہے تو یہ چیز سمجھا بھی سکتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، اور ہم سمجھ بھی سکتے ہیں کہ ہم کیا نہیں کر رہے ہیں۔ یعنی دو طریقے سے ہم کو فائدہ ہوتا ہے اس معاملے میں کہ ہم اپنی بھی بات سمجھتے ہیں اور اس کی بھی بات سمجھتے ہیں اور ایک سولوشن کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ یعنی ہمارے کو کسی کے انٹرویو لینے میں ایک معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے کہ بھئی دیکھو وہ آدمی ایک ایجڈ آدمی ہے، کتنی 106 سال 107 سال، کیا وجہ ہے بھی انہیں اتنی ایجڈ، وہ خود بولے گا اپنا تجربہ، وہ معلوم ہو جاتے گا۔ ایک جو ہے تو تعلیم یافتہ ہے، بہترین تعلیم حاصل کر رہا ہے، کس وجہ سے حاصل کر رہا ہے، تو اس کی معلومات لوگوں تک پہنچا بھی دے سکتے ہو۔ اور اپنی معلومات اگر انہیں کچھ پوچھ رہا ہے سوال، تو اپنے سوالات اپنے کو جتنا بھی معلوم ہے وہ دے کر اس کو جو ہے تو اپن مطمئن کر سکتے، یعنی انہیں مطمئن ہو جائے، ہم بھی مطمئن ہو جائے، پھر سننے والے بھی مطمئن ہو جائے۔ اس طریقے سے ٹو وے چینلز رہتا بات چیت کرنے کا۔ یہ ڈسکشن ہمیشہ جو تو ہمیشہ پازیٹیو رزلٹ نکلتے، بشرطے کہ اس میں ایک کنسٹرکٹیو مائنڈ کے ساتھ ہو۔ ایک دوسرے پہ اعتراض کرنے کے لیے تو وہ بات کیا ہو جاتی، مناظرانہ ٹائپ، وہ وہیں ختم ہو جاتی، کوئی رزلٹ نہیں نکلتا۔ اس لیے میں چھوٹے بچے سے لے کے اکثر کیا ہوتا ہے، بچوں کے اندر ایک نیا تجسس ہوتا، ان میں ایک چیز جاننے کی خواہش ہوتی ہے، ان کا مائنڈ سیٹ نہیں بنتا۔ ابھی ہم کو ابھی میں کچھ بچوں کے انٹرویو لیا، بچوں کو بتایا، بچوں سے بات چیت کیا، تو ایک ان کا تجسس مجھے معلوم ہوا۔ تو یہی چیز ہے کہ مجھے اس کو انسپائر کری کہ میں جو ہے جہاں بھی جاؤں، جو بھی اب مجھ سے اچھی بات چیت کر رہا ہے اس کو جو ہے لوگوں تک پہنچاؤں اور میں اس سے بات چیت کروں۔ اب ہم یہ سوال میں شاید یہ انسپائریشن کے بارے میں جو پوچھا ہے محترمہ نے، اس کا میں نے جواب شاید میرے امکانات کے لحاظ سے اطمینان بخش ہوگا۔ اب ہم دوسرے سوال کی طرف جاتے ہیں کہ کنیز فاطمہ کاظمی صاحبہ نے یہ پوچھا کہ بھئی اماموں کی زندگی تو بڑی سادہ تھی، سادگی سے رہنا، سادگی سے جینا، آج کی تیز دنیا میں ہم وہ کیا سادگی اپنا سکتے ہیں؟ اماموں کی سادگی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ضروریات کو چھوڑ دو، ضروریات کے لیے آپ کو جو بھی چیز لگتی ہے وہ چیز آپ کو، کیونکہ ضروریات
ہمیشہ سادگی جو ہے آپ کے ضروریات کو بند کر کے نہیں. انسان کی زندگی میں ایک رہتی ہے ضرورت یعنی نیسیسٹی، دوسری رہتی ہے کمفرٹ، اور تیسری رہتی ہے اس کی جو ہے تو عیش آرام، لگژری. یعنی آپ کو نیسیسٹی، کمفرٹس اینڈ لگژری. تو آپ کی نیسیسٹیز ہمیشہ آپ کی ضروری، آپ کو غذائیت لگتی کھانا چاہیے، آپ کو وٹامنائز فوڈ ہونا چاہیے کھانا چاہیے، آپ کو جو ہے تو ایک سینسیبل قسم کے کپڑے پہننا چاہیے، آپ کو جو ہے تو سفر جب کرنا ہے تو آپ کو کوئی ایسا نہ ہو کہ بھائی آپ جا رہے ہیں کہ آپ سادگی کی زندگی بلکہ بہت رش میں لٹکتے ہوئے جا رہے ہیں. آپ کو جو ہے سہولت ہے سلیپر کوچ میں جانے میں، آپ کوئی حرج نہیں. آپ کو جو ہے تو وقت کی بچت کرنا ہے پلین میں جانا، یہ سادگی سے ہٹ کے نہیں ہوتی، یہ سب سادگی کا ہی شمار ہے. نیسیسٹیز ساری سادگی میں آتی ہیں. نیسیسٹیز کو ترک کر دینا اماموں نے نہیں سکھایا. نیسیسٹیز رکھتے ہوئے ہاں اب بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو حالات کے لحاظ سے، سوسائٹی کے لحاظ سے انہیں 2 قدم کمفرٹ کی طرف بھی جاتا ہے. کمفرٹ پہ بھی جانے میں اتنا وہ نہیں. ہاں لگژری جو ہے تو آپ کے لیے زیادہ عیبدار ہو جاتی ہے کہ بھائی ضرورت نہیں ہے کوئی چیز کی. آپ کا جو ہے تو آپ موٹر سائیکل پہ اسکوٹر پہ جا سکتے ہیں، وہاں پہ کار میں جا رہے ہیں. جہاں نہیں جانا ہے وہاں کار استعمال کریں تاکہ روب ہو، دبدبا ہو آپ کا، تو وہ نہیں. مگر جہاں کار میں جانا ضروری ہے وہاں تو آپ کو کار میں جانا پڑے گا. جہاں آپ کو ایک سستی کار میں گزر رہا ہے وہاں پہ ایک بہت ہی لگژریس بڑی کار لینا وہ غلط رہے گا. تو یہ جو ہے یہ باتیں 2-4 ایسی ہیں کہ اس میں آپ کو ذہن ڈال کے غور کرنا چاہیے کہ بھائی اماموں کی سادگی کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا سے آپ بالکل جو ہے بے بہرا جاؤ، دنیا کی ضرورتوں سے دور ہوتے ہوئے اور بہت ہی فقر و فاقے کی زندگی ان کی زندگی سے ہم یہی سبق لینا چاہیے کہ ہم کو نیسیسٹیز میں کبھی بھی جو ہے تو ایک ضرورت ہے آپ کو پاک و صاف جگہ پہ نماز پڑھنے کی نہیں. آپ کو ایک اچھی جانماز کی ضرورت ہے، آپ کو یہ چیزیں بھی آپ کی نیسیسٹیز میں آئیں گی. آپ اس کو جو ہے تو سادگی کے نام پہ آپ پھٹی ہوئی جانماز پہ نماز پڑھ رہے نہیں بھائی سادہ. آپ اس کے لیے اچھی جانماز لانا پڑیں گے، آپ کو اچھے کپڑے پہن کے نماز پڑھو، آپ کو صاف ستھرے نماز اس میں رہو. تو یہ چیزیں جو ہیں نیسیسٹیز تو آپ کو عبادتوں میں بھی ضروری ہو جاتی ہے، آپ کو روزمرہ کی زندگیوں میں بھی ضروری ہوتی ہے. اس سے سادگی ختم ہوئی نہیں کہہ سکتے. آپ کو جانا ہے مسجد دور ہے، ہاں آپ کام کرتے ہوئے آپ کو فوراً جانا ہے تو آپ کو کار میں جانا پڑے گا. اب جیسا شارجہ جیسے سٹیز ہے وہاں پر جو ہے تو آپ کے سب کاروں میں مسجد تک آتے کیونکہ پیدل جائیں گے تو آپ کو آدھا گھنٹہ جا نہیں سکتے. تو یہ چیزیں جو ہے تو سادگی سے ہٹ کے نہیں، یہ بھی سادگی میں شمار ہے. اس کو یہی دیکھ لینا ہے کہ اس میں نیسیسٹی، کمفرٹس اینڈ لگژری. آپ نیسیسٹیز کے اندر جب جتنا بھی رہیں گے، آپ جتنے بھی کام کریں گے وہ سادگی کہلائے گی. اس کے بعد کمفرٹس آپ کو جو ہے تو سوسائٹی کی مجبوریوں سے بعض وقت کمفرٹ میں بھی چلے جاتے پر وہ کوئی ہاں لگژری جو ہے تو کبھی بھی جو ہے عیبدار بن جاتی اور وہ جو ہے اللہ کو بھی آپ کا اسراف میں آ جاتی ہے اور اللہ کو لا یحب اللہ المسرفین. اللہ جو ہے تو ایسے اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، وہ خواہ لگژری میں جائیں. اب اس کے بعد تیسرا سوال یہ ہے کہ بچوں کے بارے میں کیا سوچے ہم نے، کیا ان کی آئندہ زندگی کیسی ہے. بچوں کے بارے میں یا تمام سوسائٹی کے بارے میں ایک ہی وہ ہے کہ ایک چیز انسان کے اندر پایا جائے وہ ہے یقین خدا کے. دوسری بات خوف خدا. یقین، خوف، یہ سب چیزیں اگر خدا کے بارے میں ہو اور ہر کام خدا کے لیے، ہر کام خدا کے لیے کریں گے، آپ بچوں کی پرورش خدا کے لیے کرو، گھر کا کھانا خدا کے لیے، ہر کام خدا کے لیے کرنے شروع کر دیے تو وہ جو ہے بہت ہی اس کا جو اطمینان ہے دنیاوی لگژری، دنیاوی کمفرٹ سے زیادہ اطمینان ملتا ہے. اس میں ایک اطمینان قلب ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے اور اس میں جو ہے اور یہی چیز بچوں کے بچوں نے اور اپنے ہمسایوں میں یہ سب چیز عام کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کو خلق کیا تو وہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری ساری سپردگی اللہ کے لیے ہونا ہے اور ہم ہر کوشش جب کرتے ہوئے اللہ پر یقین کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے کہ بھئی ہم کامیابی ملو یا نہ ملو، ہم کو اس کا معلوم نہیں کہ ہم جو چیز چاہ رہے وہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں. اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ چیز فائدہ مند ہے یا نہیں.
ہر چیز کے فائدے نقصان کا تو جاننے والا اللہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم دنیاوی نظر، ہماری کوتا نظری سے بعض چیزیں بڑی اچھی دکھتی ہیں، مگر وہ خود سورہ نساء میں جو تم اچھی سمجھتے ہو سکتا ہے کہ وہ اچھی نہ ہو، وہ یعنی اللہ کی نظر میں اچھی نہ ہو، تم اچھی سمجھ. تو اللہ کیا کرتا ہے، اپنے جو نیک بندے ہیں ان کو جو آپ کی دائمی خوشی کی چیز ہے وہ عطا کرتا ہے. تو ہم ہمیشہ یہ خواہش کرنا چاہیے کہ اگر ہم کوئی دنیاوی چیز نقصان دہ ہو رہی تو اللہ تعالیٰ یہ لے لے، مگر ہم کو دائمی خوشی کی چیز دے. ہم کو جو تو ہمیشہ خوشی، جیسا مولا کائنات بولتے کہ کیا فنا ہونے والی چیز زیادہ بھی ہو تو کم ہے، اور بقا ہونے جس کو بقا ہے وہ چیز کم بھی ہو تو زیادہ ہے. یعنی عبادتیں بقا میں آتی ہیں، ہاں، انسانی خدمتیں بقا میں آتی ہیں، لوگوں کی خدمت، یتیموں کا خیال کرنا بقا میں آتے. یہ چیزیں اگر آپ کریں گے تو یہ باقی رہنے والے ہیں. یہی جو ہے تو عمل صالح ہیں، یہ جو باقی رہیں گے. اور یہ جو دوسری چیزیں ہیں وہ بقا میں جو فنا ہو جانے والی ہیں، بلڈنگ ہے، یہ ہے، وہ ہے، عیش عشرت کی چیزیں جو تو کبھی بھی فنا ہو جانے والی، تو اس میں وہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں. آخری سوال جو ہے ہمارا کنیز فاطمہ کاظمی صاحبہ کا یہ ہے کہ زندگی میں آپ سے کیا رہ گیا اور کیا آپ نہیں کر سکتے. ایسا ہے انسان کہ جب منزل بمنزل آگے بڑھتے جاتا ہے تو جہاں وہ حاصل بھی کر رہا ہے اور اس کو ایک کھونے کا بھی غم ہوتے رہتا ہے. اور وہ کھونا کیا رہتا ہے، وہ کھونا انسان کا مالی کھونے کا غم نہیں کرتا. ہو مال تو جاتے بھی رہتا آتے رہتا، اس کا کھونے کا غم رہتا ہے وہ خوشنودی خدا کا حاصل نہیں کر سکا. کیوں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے ساتھ جانا ہے. اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی صرف ہمارے پاس اس وقت توبہ، استغفار اور اللہ کے رحم کی درخواست کے سوا کچھ نہیں رہا. جب کرنا تھا تو ہماری زندگی گزری. اس لیے ہماری زندگی سے ہمارے کم سنوں نے سبق کم از کم حاصل کریں کہ یہ تو بزرگ تھے، اب ان کی زندگیاں ختم، ان کی غلطیوں کو، ان سے شاید جو غلطیاں ہوئی ہوں گی وہ ہم سے سرزد نہ ہو. کیوں کہ ہمارے پاس کیا رہتا ہے، ہمارے پاس صرف توبہ بچی ہے، استغفار بچا ہوا ہے اور اللہ کا رحم. ان کے ہم ہمارے عمل کو اب پھر ہماری زندگی کے ادھر نہیں لے آ سکتے. جو نمازیں چھوٹ گئیں، جو عبادتیں چھوٹ گئیں، جو وہ مقام ہم نے کھوئے، اس کا ہم کو افسوس رہنا، اور اس سے اللہ تعالیٰ سے صرف استغفار ہی مان سکتے. یہ رہا یہ کہ جو زندگی اللہ نے ہم کو مادی دنیا میں دیا اس کے اوپر تو ہم کو اطمینان کرنا ہی چاہیے. اور اللہ کے فضل سے میرے کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی عطا کیا اس پہ بہت اطمینان ہے مجھے. گناہگار ہوتے ہوئے، ہاں، ایک حقیر بندہ ہوتے ہوئے بھی اللہ نے مجھے بہت کچھ عطا کیا. اور میں ماشاء اللہ سے میرے کو اللہ کے اس دین پہ اور اس پہ میرا شکر کرنے کے لیے میرے پاس نہ الفاظ ہیں، نہ الفاظ کم پڑتے ہیں. اور یہی میری وہ تمنا ہے کہ میرے بچے بھی جو ہے تو مجھ سے بہتر بنے، میرے جیسے نہیں، مجھ سے بہتر بنے. اس کی دعا کرتے ہوئے میں آپ کے آخری سوال کا اختتام کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی اللہ محمد وعلی